السلام علیکم ناظرین، ایوان سچ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت مختلف چیلنجز اور مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام ہے، جس سے یہ حکومت بری طرح سے دو چار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت جو کہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، شہر شہر گلی گلی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ آج جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں۔ پی ڈی ایم علیحدہ احتجاج کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل عدم تحریک لبیک پاکستان ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے، اور آج لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لاہور میں تو کم از کم کاروبار حیات معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دوسری طرف جو معاشی ٹیم ہے حکومت کی، اس کے اقدامات سے زیادہ اس کے بیانات عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ اقدامات تو ایسے ہیں کہ جس سے مہنگائی کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اوپر سے جو بیانات ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے جو بیان دیا ہے اور جس طرح انہوں نے توجیہ پیش کی ہے ڈالر کی قدر میں اضافے کی، اور کہا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے سے عوام کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام بری طرح مایوس ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ اپوزیشن کا کردار کیا ہے اور اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ کیا رنگ لائے گا، اس پر آج بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آخر میں بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور بہاولپور ڈویژن سے مسلم لیگ نون کے صدر ہیں جناب چودھری نور الحسن تنویر صاحب۔ انہوں نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ہمیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چودھری صاحب، ڈالر کی اڑان پہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اس سے عوام کا فائدہ ہوگا، بلکہ گورنر اسٹیٹ بینک نے تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو مہنگائی بڑھ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کوئی خاص پریشانی والی بات نہیں، آپ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، یہ کیا سچویشن ہے؟ بات یہ ہے کہ مسکن کے لیے میں کہوں گا کہ شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ یہ بے شرم حکومت ہے۔ پہلے دن 3 سال پہلے پاکستان مسلم لیگ اور ان کی قیادت نے کہا تھا کہ یہ ایک بے شرموں کا ٹولہ ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سچ تھا، کیونکہ ان کی 3 سالہ کارکردگی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی گھنونا ہے۔ ان کو پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے، اور پاکستانی اور پاکستان کے مسائل جو ہے وہ جہاں مرضی جائے، باہر میں جائے، ان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پہلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ احتجاج کر رہی تھی، اچانک کیا ہوا کہ سیپریٹ بھی احتجاج کا اعلان کر دیا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی احتجاج کا اعلان کر دیا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی جو مبینہ طور پر راولپنڈی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے بعد یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پورا ملک احتجاج کر رہا ہے، گورنمنٹ سرونٹ احتجاج کر رہا ہے، علماء اکرام جو احتجاج کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا طبقہ ہے وہ جو احتجاج نہیں کر رہا؟ ڈاکٹر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور جو پی ڈی ایم ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی قیادت جو ہے وہ کام کرے، کیونکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی الحمدللہ قوت اور وسعت رکھتے ہیں۔ ہماری قیادت جو ہے محمد نواز شریف نے نہ صرف مسائل کو حل کیا، بلکہ انہوں نے 2013 میں اگر آپ چلے جائیں تو دیکھ لیں انہوں نے کس طرح سے کنٹرول کیا۔ پی ڈی ایم جس طرح احتجاج کر رہی تھی، پی ڈی ایم بنی اور اس کے بعد پی ڈی ایم ٹوٹی، پیپلز پارٹی اور اے این پی اس سے علیحدہ ہو گئے، اب جو پی ڈی ایم ہے وہ علیحدہ احتجاج کر رہی ہے، آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج ایک ہی فورم پہ اکٹھا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ احتجاج جو ہے نا بات وہ تو آپ کی صحیح ہے، میں اس بات کا کم از کم جو ہے نا وہ میں کیا جواب دوں کہ کیوں نہیں کرتے، آپ کے سامنے ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بات عظم شمس ہے کہ
کہ ہم پاکستان کے مسائل جو ہے حل کرنے کے لیے اس سے لڑا دور رکھتے تھے. آپ دیکھیں یہ منی بجٹ پہ منی بجٹ آ رہا ہے, روز پرائسز انکریز ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں تاجر تنظیموں نے اعلان کیا 28 کو 29 کو وہ ملک کی ہڑتال کر رہے ہیں, انہوں نے کال دی ہے. تو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں نون لیگ کے احتجاج کو اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف کر رہے ہیں یا مریم نواز کر رہی ہے؟ یہ ہمارے اس وقت ظاہر ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ جو ہے ان بحیثیت نائب صدر وہ بھی اس کو لیڈ کر رہی ہے. اور قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم سب متحد اور متفق ہیں. آپ فکر نہیں کریں, کوئی بندہ پارٹی کی پالیسی سے اختلاف نہیں کر سکتا, نہ کر رہا ہے. یہ تو اسٹریٹجی ہے کہ کبھی مریم نواز کو آگے کر دیا جاتا ہے, کبھی شہباز شریف کو آگے کر دیا جاتا ہے. دونوں کے نیگیٹو میں تو فرق کرنے والی بات نہیں ہے, آگے کرنے والی بات غلط ہے. یہ دشمن کا اور مخالفین کا پروپیگنڈا ہے, وہ اس پر ترجمہ ایسے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ محترم شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو آپ نے جیل میں رکھا, ان کو ناجائز آپ نے ان کو جیل میں رکھا. اگر وہ نہیں تھے تو ظاہر ہے اس قیادت جو ہے محترم مریم نواز صاحبہ کر رہی تھی. جب وہ واپس آ گئے تو قیادت جو ہے محترم شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. اچھا, اب جو یہ تازہ آپ نے لیگ چلائی ہے, یہ ہر شہر میں جلسے کر رہی ہے مسلم لیگ میں. جلسے کریں گے, شام کو گھر چلے جائیں گے, آگے کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس وقت رائٹ نو جو ہے نا, میں بہاولپور میں ہم جو جا رہے ہیں گیٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہے خالد محمود وارن صاحب جو ہے, سردار خالد محمود وارن, یہ بہت بڑا جلوس جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہ آج آپ جلسہ کریں گے, گھروں کو چلے جائیں گے, یا دوبارہ آگے کا پلان کیا ہے؟ بات یہ آگے کا پلان آپ کے سامنے ہے کہ جب تک یہ لائق نااہل اور نکمی حکومت حکومت اس ملک کی جان نہیں چھوڑ دیتی, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا, مسلم لیگ نواز کا ٹارگٹ کیا ہے؟ حکومت کو فوری کرانا یا ٹائم پر اگلے منصفانہ الیکشن کا انعقاد؟ کیا ہے ٹارگٹ؟ کیا ہے پاکستان میں ہمارا ٹارگٹ ہے پاکستان میں رولز آف لا کی کا نفاذ. ہم چاہتے ہیں ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے, ملک میں فوری طور پر آزادانہ منصفانہ اور شفاف جو ہے وہ الیکشن کروائے جائے. ملک کو جو ہے حقیقی نمائندے جو ہیں ان کے حوالے کیا جائے, تاکہ جب قوم جو ہے جن کو اقتدار دے وہ اس کے جواب کے ہوں. کون ڈھونڈے گا؟ صاحب قیادت کی طرف سے اگلی ہدایت کیا کی گئی ہے؟ آج کے جلسے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں آپ وہ تو آپ اس کے اوپر جو پالیسی بنے گی اس کے ہم پابند ہیں. ابھی لانگ مارچ کا یا دھرنے کا کوئی فیصلہ پارٹی کی سطح پہ نہیں ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی ہمیں کم از کم ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. ہم جو ہے قومی اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی کے باہر, سڑکوں کے اوپر اس سستائی حکومت کے جو میں سمجھتا ہوں نلائق اور ناجائز بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کیفر کردار پہنچانے تک عوام کے مسائل کے انہوں نے بے پناہ ہوش مہنگائی کر کے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے, بجلی کی قیمتیں بڑھا کے, آٹے اور چینی سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ دنیا سے ہوتی ہوئی اب پیٹرول کے اوپر روزانہ جو مہنگائی. اچھا جو صاحب ایک آخری سوال, آپ بیرون ملک بھی بزنس کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, جو گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بات کی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ڈالر کی قیمت میں اضافے کا بڑا فائدہ ہوگا, آپ کو تو ہوا ہوگا فائدہ؟ آپ دیکھیں نا ان کا حال دیکھیں کہ اتنے کہاں سے یہ لطیفے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں, کہاں کس قسم کے لوگ ہیں, کس حالت میں یہ ہوتے ہیں, کس طرح بولتے ہیں. ان کو شرم آنے کی بجائے نا کہ یہ شرما کا ٹولہ ہے کہ جس کی مذمت کی جائے کم ہے. بہت شکریہ نور الحسن تنویر صاحب, آپ نے ایوان سچ کے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, میری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکے اور حکومت کا موقف اس پروگرام میں رکھ سکے.
فی الحال جو صورتحال ہے مہنگائی کی، احتجاج کی، حکومت لگتا ہے احتجاجوں کی زد پہ ہے. نابینا افراد لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں. کل عدم تحریک لبیک کا لانگ مارچ اور احتجاج ان کا جاری ہے. مسلم لیگ نواز احتجاج کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم احتجاج کر رہی ہے، پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے. تو اتنے زیادہ سوسائٹی کے جو طبقات بیک وقت احتجاج پر نکلے ہیں، کیا حکومت اس کو فیس کر پائے گی؟ یہ دیکھنا ہوگا. فی الوقت یہاں پہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے. جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسمبلی نور الحسن تنویر صاحب سے موجودہ سچویشن پر. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات ہیں پنجاب کے، جناب ندیم قریشی صاحب. السلام علیکم ندیم صاحب. جی وعلیکم السلام. ندیم صاحب، یہ اس وقت مسلم لیگ نون احتجاج کر رہی ہے، ہر شہر میں جلسے کر رہی ہے، پی ڈی ایم کا بھی احتجاج ہو رہا ہے کراچی میں، یہاں لاہور میں کل عدم تحریک لبیک کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، نابینا افراد کا بھی دھرنا چل رہا تھا، احتجاج تھا ان کا. یہ ساری سچویشن اور اوپر سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، حکومت کے لیے یہ ساری سچویشن کتنی چیلنجنگ ہے؟ دیکھیں جی، حکومت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی. عام آدمی کی زندگی میں اگر دقت ہوگی تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر وہ درد دل رکھتا ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہو، تو وہ اس چیلنج کو چیلنج نہ سمجھے اور ریلیکس رہے. یہاں وہ حکمرانی میں نہیں ہے کہ جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہو. پاکستان میں تو جو شخص حکمرانی میں رہا اس نے اپنے لیے از خود یہ طے کر لیا کہ اس نے اربوں روپے کے اثاثے بنانے ہیں اور کسی کو وہ جواب دہ بھی نہیں ہونا. قانون غریب کے لیے، سائیکل چور کے لیے، بھوک سے مرتے شخص کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اور دنیا بھر کی تمام حکومتوں کو اس وقت یہ ایک انٹرنیشنل فنومینا ہے مہنگائی کا، جس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایز اے ہسٹری اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی پینک صورتحال، اس سے بڑی ڈسمبر دنیا میں نہیں ہو سکتی جو اس کووڈ کی صورت میں ہم نے کوئی چیلنج آتا ہے، کوئی بحران آتا ہے تو ظاہر ہے حکومتیں اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرتی ہیں. مان لیا یہ مہنگائی کا فنومینا جو ہے یہ انٹرنیشنل فنومینا ہے، ایک منٹ کے لیے ذرا اس آرگومنٹ کو اگر مان بھی لیں تو حکومت نے اس سے نمٹنے کے لیے کیا ہے اب تک؟ حکومتی سطح پر سارے معاملات جو ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر جو پیٹرولیم لیوی تھی، جو ٹیکسز تھے وہ کتنے کم کیے گئے. اب آنے والے دنوں میں پیٹرول سمیت تمام اشیاء خرد و نوش پر جو عام آدمی کی ایکسیس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، قوت خرید جن کی کم ہے، یہاں بہت سارے بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایک خاص طبقہ 10 سے 15% جو زیادہ افیکٹو ہیں ان کے لیے پیکج بننے جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے ویک میں منڈے یا ٹیوزڈے کو کسی وقت بھی وہ پیکج اناؤنس ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے بجٹ میں دیکھا گورنمنٹ کی قیمتیں کم ہوں گی. ندیم صاحب دیکھیں جی، ان اشیاء پہ گورنمنٹ سبسڈی دے گی، گورنمنٹ خود اس کو ٹالریٹ کرے گی اس کے بوجھ کو. اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں، سچ نیوز کے بڑے ویورز ہیں اور آپ بڑی حقیقت پسندانہ جرنلزم کرتے ہیں. میں ایک عرض کر دوں آپ کو، ہم نے اس قوم کو امید کا پیغام دینا ہے. ہم نے یہ جو نوٹنکی اپوزیشن نے کی ہوئی ہے، یہ پاکستان کے وہ نوسر باز ہیں جو 35-40 سال اقتدار میں رہے. قوم کو امید کا پیغام کیا دیں؟ وہ پیغام جو گورنر اسٹیٹ بینک نے دیا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے فائدہ ہوگا، یہ پیغام دیں ہم؟ دیکھیں، آپ ان کی اس سٹیٹمنٹ کو دو حصوں پہ انہوں نے مشتمل، انہوں نے کہا کچھ طبقے کو، اوورسیز پاکستانی کو، انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو کے لیے تو پہلے ہی ندیم صاحب حکومتیں آتی رہیں جو کچھ طبقات کے لیے کام کرتی رہیں. یہ تو پاکستان تحریک انصاف تو آئی تھی عوام کے بڑے طبقے کے لیے کام کرنے کے لیے. وہ بڑا طبقہ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، جو گراس روٹ لیول پہ مہنگائی کو فیس کر رہا ہے، کچھ طبقے کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئی تھی. دیکھیں، اس طبقے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دنیا میں مہذب دنیا میں آپ مجھے کسی جگہ یہ ہیلتھ کارڈ والا پیکج دکھائیں کہ ایک عام شخص کو 7,20,000 کا ہیلتھ کور دیا جائے، آپ کے ایگریکلچر ایریا کو سب لوگوں کو کسان کارڈ دیا جائے،
آپ کے کاٹن کے گروور کو, آپ کے شوگر کین کے گروور کو, یہ ہیلتھ آپ کے کاشتکار کو, چھوٹے فارمر کو سبسڈی دی جائے. پنجاب میں کتنے لوگوں کو دیا گیا ہے اب تک؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس سپیڈ, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% لوگوں کو ڈلیور ہو گیا, لیکن 31 دسمبر 2021 تک انشاءاللہ پنجاب میں یہ 100% فیملیز کو, کنبے کے ایک شخص کو یہ ہیلتھ کارڈ ڈلیور ہو جائے گا بڑے پیمانے پہ. کام میں آپ کو عرض کرنے کا میرا مقصد, آپ کی کسی بات سے میں انکار نہیں کر رہا, مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں خود مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں خود اس مہنگائی کا وکٹم ہوں, میں اس سے متاثر ہوں, میری فیملی سے متاثر ہے. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا یہ گورنمنٹ کر رہی ہے, کسی بھی گورنمنٹ کو کیا بینیفٹ ہوگا جی چیزوں کے ریٹ. آپ کی مہربانی کہ آپ تسلیم تو کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے, ورنہ یہاں پہ تو حکومتی اقدامات جو ہیں وہ ہمیں مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک روٹی کھا لیں, کوئی کہہ رہا ہے پیاز ٹماٹر مہنگا ہو گیا تو کوئی بات نہیں دہی استعمال کر لیں, کوئی کہہ رہا ہے ایک روٹی کھا لیں. آپ کی مہربانی کہ آپ کم از کم سچویشن کو تسلیم تو کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ جو پنجاب حکومت نے اس مہنگائی سے نمٹنے کے لیے, ایک طرف مہنگائی کو آپ تسلیم کر رہے ہیں, دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیا طیارہ خریدا جا رہا ہے, وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, تو ادھر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اپنے خرچے تو کم نہیں کیے جا رہے, سارا بوجھ عوام پہ ہی ڈالا جا رہا ہے. یہ اقدامات پھر کہاں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہر مختلف لوگوں کا ذہن ہوتا ہے, ہر شخص کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ایک تجویز ضرور تھی, لیکن اس کو فی الحال پینڈنگ کر دیا گیا. میں اپنی جماعت کے تجویز کس شاید دماغ نے دی تھی؟ دیکھیں یہ چونکہ جو وزراء ہیں ان کے پاس اولڈ ماڈل کی گاڑیاں تھی. آپ کو پتہ ہے یہ سب سے آسان ہدف اس ملک میں سیاستدان ہے. میں کسی بھی ایسی چیز کو نہ سپورٹ کر رہا ہوں, میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. بہت پرانے ماڈل کی گاڑیاں تھی, اور اس دور میں عثمان بزدار کے دور میں جتنے چیف منسٹر آفس کے سنیے گا نا ذرا, چیف منسٹر آفس کے جتنے اخراجات کم کیے گئے, تمام وزراء کے پروٹوکول ختم کیے گئے, تمام وزراء پارلیمانی سیکرٹریز اور ان سب لوگوں کو جتنی ذمہ داریاں ان لوگوں پر ڈالی گئی. آپ کو پتا ہے آج سے پہلے تو اراکین اسمبلی کبھی ٹول پلازا نہیں دیا کرتے تھے, کبھی موٹر وے پہ ٹیکس نہیں دیا کرتے تھے. آپ پنجاب ہاؤس کے, گلگت ہاؤس کے اور باقی جو ان کو اراکین اسمبلی کو سہولیات تھی ان کے ریٹ چیک کریں کہ یہ تو پہلی گورنمنٹ ہے پاکستان کی پچھلے 30 سال میں جس نے اپنے اراکین کی تمام مراد پہ کٹ لگایا. اور میں نے اپنے پرائم منسٹر کو تجویز دی ہے کہ آپ تمام اراکین اسمبلی کی جتنے پیکیجز ہیں ان کو آف کر کے, ڈیولپمنٹ فنڈ کو کٹ کر کے, اب دیکھیں فیصلہ سازوں نے کرنا ہے. میں اور یا میرے اور لوگ جو سارے صورتوں کو فیس کر رہے ہیں وہ اپنی تجویز دے سکتے ہیں. ڈیموکریسی میں یہ بتائیے کہ یہ جو احتجاج میں نے گنوائے ہیں, خاص طور پر اپوزیشن کے احتجاج اور کل عدم تحریک لبیک کا احتجاج, اس احتجاج کو کیسے ٹیکل کرے گی پنجاب حکومت, کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں جی, جمہوریت میں ہم کسی شخص کو احتجاج سے نہیں روک سکتے, لیکن یہ احتجاج اس قوم کو یہ فیصلہ کرنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا کہ یہ اپوزیشن بجائے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے, ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آئی ہے. یہ بیچ ٹائپ لوگ ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے اپوزیشن کے لیے آپ درس کیا دیتے ہیں ان کو کہ وہ کیا کریں؟ اگر وہ احتجاج بھی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اپوزیشن نے کون سا ایسا نیشنل ایجنڈا دیا آلٹرنیٹ, کون سی ایسی بات کی؟ کووڈ اتنی بڑی ایک میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی اپوزیشن لیڈر نے قومی اسمبلی میں, جیسے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اپوزیشن لیڈر نے میثاق معیشت کی تجویز دی تھی اور کہا تھا کہ مل بیٹھیں اور میثاق معیشت پہ ڈسکس کریں اور اس کو فائنل کریں. میثاق معیشت کر لیں, اور ان پر جو چارجز لگے ہیں, جو کرپشن کے چارجز لگے ہیں, ان سے جو ایک عام آدمی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس جو آج سے 20 سال پہلے جو آپ کے بچوں کے پاس ایسٹ سے چند لاکھ روپے کے وہ اربوں ڈالر میں کیسے چلیں گے, اس کا جواب نہیں دیتے. یہ کہتے ہیں ہماری لاش کو قبر سے نکال کر لٹکا دیجیے گا اگر ہم نے کرپشن کی ہو. اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ صاف پانی اسکیم کے لیے جب جگہ کرائے پر لی گئی تو اپنے ہی داماد کی لی گئی, اس کو 21 کروڑ یا سم تھنگ کروڑ فگر میں مجھے نہیں یاد, کروڑوں میں اس کو پیمنٹ کی گئی اور ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے احتجاج سے نمٹنے کے لیے کنٹینر تو سڑکوں پر لگا دیے گئے ہیں, نیکسٹ حکمت عملی کیا ہے, کیسے ٹیکل کرے گی حکومت؟ دیکھیں جو کنٹینرز ہیں وہ صرف یہ ہے کہ عام آدمی کی جان اور مال کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم کسی شخص کو احتجاج سے نہیں روکیں گے, لیکن کسی شخص کو قانون ہاتھ میں بھی نہیں لینے دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سارے اپوزیشن کے لوگوں سے, یہ اس وقت کہاں تھے آج سے 1.5 سال پہلے جب کووڈ کی وجہ سے عام آدمی
کا पुरसान हाल कोई नहीं था, और हुकूमत पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो आज 18 से 20 हजार रुपए की वैक्सीनेशन पर पर्सन हो रही है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। ये अपोजिशन उस वक्त कहां थी जब लोग राशन के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा रहे थे? ये मल्टी बिलियनर अपोजिशन उस वक्त कहां थी? ये अपने हल्कों में भी नहीं थे। आखिरी सवाल पाकिस्तान के लोगों के लिए, चले पंजाब के लोगों के लिए कोई आपके पास अच्छी खबर है आने वाले दिनों के लिए, जिसमें महंगाई कम होती नजर आए, ये सड़कों पे आम आदमी के लिए ट्रैफिक आसान हो, कोई अच्छी खबर है आपके पास? देखिए जी, मैं पुरुमीद शख्स हूं। पूरे 30,000 प्रोजेक्ट, 30,000 डिफरेंट छोटे बड़े प्रोजेक्ट पंजाब में इस वक्त ऑन गोइंग है। इस पर मैं आपको एक पूरा प्रोग्राम कर ले, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में 30,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पंजाब में वर्किंग में, देहात से लेकर छोटे शहरों तक। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पंजाब की तारीख का पहला प्रोग्राम है, जिसमें 36 के 36 अजला को इक्वली फंड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। साफ पानी, रोड स्ट्रक्चर, लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटीज और अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, ये सब कुछ पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान का आम आदमी उसने हर चैलेंज में अपनी हुकूमत का साथ दिया। हम एक मजबूत और बहादुर कौम है। हम इस वक्ती तौर पर महंगाई के जिन का भी मुकाबला करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और बलूचिस्तान की सूरत हाल डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बलूचिस्तान की बात करेंगे। वो बलूचिस्तान जहां सियासी जोड़ तोड़, साजिशें, बगावतें अरूज पर हैं, और कोई हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहा है। ये सारी सूरत हाल हम गुज़श्ता प्रोग्रामों में भी डिस्कस करते रहे, और साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि इक़्तिदार के हसूल के लिए जोड़ तोड़ तो जारी है, इक़्तिदार से कायम रखने के लिए इक़्तिदार को, उसके लिए भी जोड़ तोड़ जारी है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में उस अवाम का कहीं कोई जिक्र नहीं जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहा है और जो बदअमनी जिसका शिकार है। वो अवाम, बलूचिस्तान के अवाम ख़ास तौर पर, जिन्हें अक्सर इलाकों में पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं, महंगाई पूरे मुल्क का ही मसला है। बलूचिस्तान जो पहले ही गुरबत ज़दा इलाके जहाँ पे ज़्यादा हैं, वहाँ पे महंगाई और ज़्यादा तरीके से असरअंदाज होती है। ये सारी सिचुएशन में अवाम का जिक्र कहाँ पे है और हुकूमत और अपोजिशन क्या कर रही है, ये सारी सूरत हाल आज डिस्कस करते हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब नवाब गौस बख्श साहब ने। नवाब गौस बख्श साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उनसे सारी सिचुएशन पर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से जी? जी अल्लाह का शुक्र। नवाब साहब, ये बलूचिस्तान में क्वेटा में जोड़ तोड़ जो जारी है, जाम कमाल साहब डट गए हैं फिलहाल कि वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि फेस करेंगे अदम एतमाद की तहरीक को। तो ये इसका मंतकी अंजाम आप क्या देख रहे हैं? क्या वो डट जो गए हैं सरवाइव कर जाएंगे, या वो लोग जो उनके खिलाफ डट गए हैं वो कामयाब हो जाएंगे? देखिए, जिस किस्म की सियासत हमारे मुल्क में राइज है ना जी, उसमें कुछ भी हो सकता है जी। तो जाम साहब का डट जाना सिर्फ एक लिहाज से बेहतर लगता है मुझे, इसलिए कि ये सियासी क्या कहते प्रोसेस है, तो सियासत में मुकाबला करना चाहिए जी। लेकिन ये नहीं है कि अपना आप एकदम आपको खौफ दिला के आपसे इस्तीफा लेंगे फिर कोई और ले, तो मतलब यहाँ पे पब्लिक सेंट्रिक तो कोई मसाइल नहीं है जी। आवाम का कोई नहीं सोचता। तो जैसे फरमाया, आवाम को, बलूचिस्तान की आवाम आपको पता है बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का आधा है, और वहाँ पे बहुत सी चीजें पहुंच भी नहीं पाती इलाकों में। ठीक है जनाब। तो अब सियासत का गम है ये इस पार्टी का, जिस पार्टी ने यहाँ पे मेजोरिटी हासिल की 2018 में, फॉरम बनने के बाद ही दोबारा उसको इलेक्शन मिलती है, मेजोरिटी मिलती है। उनके साथ जो ना कुछ पार्टियां भी मिलकर कोalition का भी हुकूमत बना लेते हैं जी। तो फिर अब ये उनके अपने BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ही अपना मंशूर जो कुछ कहता है,
اس کے اوپر بھی کوئی کام شاید نہیں ہو رہا. اگر ہوتا نواب صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ناراض ارکان ہیں جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے اور ساتھ ان کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، یہ اگر جام کمال صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ سی ایم کون ہوگا؟ یہ کس کو آگے لانا چاہتے ہیں جام کمال صاحب کو ہٹا کے؟ دیکھیے مطلب نو کانفیڈنس جو ٹیبل ہوا ہے تو وہ اپوزیشن پارٹی کی طرف سے شروع ہوا تھا، لیکن اسمبلی میں بعد میں میرے باپ کے جو کچھ ارکان تھے جنہوں نے یہ تنازعات پیش کی. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ تحریک کا وہ بنی ہے، موجب بنی ہے، تو انہیں میں سے کوئی چیز اسے بنتا تو بہتر تھا جی. سوری. لیکن اب یہ کہ باپ کے ہی لوگ جو اوپن ہو کے آ گئے، کچھ وزیر تھے جام صاحب کے، انہوں نے وزارتیں چھوڑنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. تو لگتا ہے یہ کہ پرسنل جو ہے نا کیا کہ سکورز زیادہ ہے بجائے اس کے کہ عوام کا. اگر عوام کا غم ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، عوام کے لیے عوامی باتیں ہوتی. یہ سارے لوگ کچھ عرصہ پہلے تک جام صاحب کے قصیدے پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. جام صاحب سے آخر جرم کون سا ہوا ہے؟ غلطی کون سی ہوئی ہے؟ کون ان سے ناراض ہو گیا ہے کہ وہ جو قصیدے پڑھنے والے تھے اب وہ حجو پڑھنے لگے ہیں؟ ایسے بالکل صحیح کہا آپ نے. تو کوئی ڈیمانڈز ہوگی ایسی جو جام صاحب ان کی پوری نہیں کر رہے ہوں گے. ان کو جام صاحب کا انہوں نے ہاتھ مروڑنا ہے کہ بھائی ہم ہاتھ مروڑ کے ان سے منا لیں گے. تو یہ سیاسی گیم نہیں ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، جوڑ توڑ. حکومتیں بننے کے لیے جوڑ توڑ نہیں ہوتا. پارٹی کی حکومت بن چکی تھی، جوڑ توڑ ہو چکا. اب یہ جو توڑ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. اگلے آنے والی سیاست میں ان کا کیا رول ہوگا وہ ہم اور آپ دیکھیں گے اگر زندہ تھے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. آپ نے خود جیسے فرمایا کہ جو جام صاحب کے ساتھ تھے، تعریفیں کرتے تھے، وہی ان کے خلاف بولنے لگے ہیں. اور یہ بات کہ اس حد تک سلسلہ شروع ہے. یہ کچھ ایم پی ایز گم ہو گئے بقول ان کے، جو مسنگ ہے وہ مسنگ پرسنز میں آتا ہے. وہ کچھ تو دم کروانے بھی گئے ہوئے تھے. جی یہ ساری باتیں ہیں. تو آپ کچھ دیکھیں، جام صاحب بھی اسی ہی علاقے کے ہیں. جام صاحب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ. تو جس دن تک جو ہے نا یہ اس کی وہ نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں، رائے شماری نہیں ہوتی، تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی جام صاحب کے فیور میں پارٹی کے لیڈرز بھی آئے، وہ چلے بھی گئے. ان کا کہ ہم نے بلوچستانی خاطر کام کرنا ہے. لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پھر جام صاحب کو نکالنے کی یہ سارے کھیل کا اپنا نواب صاحب جو بلوچستان میں جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کا بیسک موٹیو کیا ہے؟ یہ سیاست ڈرائیو کر رہی ہے یہ ساری چیزوں کو، اسٹیبلشمنٹ ڈرائیو کر رہی ہے یا پیسہ ڈرائیو کر رہا ہے؟ دونوں چیزیں جی. ایپی سینٹر جو ہے دو ہے، پیسہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی بات کر سکتے ہیں آپ. لیکن یہ کہ پیسہ بھی ایک ڈرائیونگ فورس ہو گئی ہماری سیاست میں. ٹھیک ہے جناب. تو ایپی سینٹر جو ہے نا دو ہے، وہیں سے جھٹکے آتے اور جاتے ہیں. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. پاکستان کی بدقسمتی یہ کہ آپ سیاست جو خدمت کا وہ ہوتا ہے، ایک موڈم ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ خدمت کرتے ہیں اپنے عوام کی، وہ تو نہیں ہو رہی. لیکن اب یہ ہے کہ پیسہ کیونکہ زیادہ ہے، ہم نے ہولڈنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے ہم میں، تو اس طرح سے گیم ہو رہی. اس طرح کی سیاست کبھی بھی نہیں رہی. اب سیاست اس طرح سے رہی ہے، چھوٹے لیول پہ، چھوٹے پیمانے پہ یہ ایسی باتیں چلتی رہی ہیں. لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں، ایک صوبہ آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا جو آدھا ہے پاکستان کا، تو اس میں آپ کو اپنی سیاست کو کم از کم. نواب صاحب آخری سوال، آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا کہتا ہے؟ جام صاحب بچ جائیں گے یا فارغ ہو جائیں گے؟ بالکل جی، گرداد میں ہے، بالکل بچ بھی سکتے ہیں. وہ بچنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور وہ جس طریقے سے کھڑے ہیں بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. جی بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. اس ٹائم جس طرح کی سیاست چل رہی ہے، جس طریقے کا ہمارا معیار ہے، جس طرح کی ہماری سیاست ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جی وہ بچ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ جناب نواب غوث بخش بارودزئی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ تھے اور بلوچستان کی سچویشن پہ وہ کھل کر تبادلہ خیال کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.